السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ایان احمد آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج 4 رمضان 1445 ہجری 15 مارچ 2024 بروز جمعہ فضیلت الشیخ رفیق مدنی حفظ اللہ کا اور اسٹوڈیو میں موجود آپ تمام مرد و خواتین اور بچوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کے پروفیشنل ویڈیوز ریکارڈنگ کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک Q&A، انٹریکٹیو سیشنز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپس، اسلامک کڈس کیمپ بھی کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر سارے ہندوستان میں نان مسلمز کو ان کے آرڈر پر ان کے گھر تک پہنچا دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ شرعی سوالات یا مسائل آسک این عالم کے واٹس ایپ نمبر پر کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ سب کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویریہ نوشین صاحبہ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دیے جاتے ہیں۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویریہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 سے 5:30 45 منٹس آن لائن اسلامک کلاس کنڈکٹ کرتے ہیں۔ آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان کلاسز میں حصہ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ الف اسلامک اکیڈمی کی جانب سے یہاں پہ تقریباً 90+ اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اس اکیڈمی میں داخلہ کرانا چاہتے ہیں، مزید تفصیلات کے لیے فرنٹ آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل راشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹس، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرماہ کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن بھی کیے جاتے ہیں، اور علماء اور عمر دراز علماء اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائفنز بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرامز، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ، لیگل گائیڈنس ٹو لاء اسٹوڈنٹس بھی دی جاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کے لاء سے متعلق ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ رفیق مدنی حفظ اللہ کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے عمر آباد سے فضیلت حاصل کی ہے 1989 میں، پھر اس کے بعد قلۃ الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ 1994 میں حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد MA ان اسلامک اسٹڈیز 2001 ممبئی یونیورسٹی سے حاصل کی ہیں، اور اب آپ فی الحال IPS انٹرنیشنل اسکول میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان شروع کریں بعنوان رمضانی مسلمان یا رحمانی مسلمان۔ فضیلت الشیخ رفیق مدنی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج چوتھے رمضان کو میرا موضوع ہے رمضانی مسلمان یا رحمانی مسلمان۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا جس کی فضیلت بہت زیادہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کروں گا
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ ایک ساتھ آئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دونوں میں سے ایک شخص بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اور دوسرا جو شخص تھا وہ عبادت تو کرتا تھا لیکن پہلے کے جیسا نہیں، یعنی کچھ عبادتوں میں کمی رہتی تھی، اتنا زیادہ جو ہے چست اور چوبند نہیں تھا جیسے پہلا شخص تھا۔ جب پہلے شخص کا انتقال ہو گیا، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے خواب دیکھا کہ جو شخص بعد میں انتقال کیا، جو کم عبادت کرنے والا تھا، وہ پہلے اس شخص سے جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا اس سے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا الیس ھذا قد مکث بعدہ سنہ وادرک رمضان وصلی کذا وکذا سجدۃ، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دوسرا شخص جو کم عبادت گزار تھا اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا اور رمضان کا مہینہ پایا اور اتنے سجدے کے اتنی نمازیں پڑھی؟ تو گویا کہ ایک رمضان کے پانے کی وجہ سے وہ شخص اگرچہ کہ کم عبادت گزار تھا لیکن پہلے شخص سے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کی 1 سال کی عبادت کی فضیلت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی جو فضیلت بیان کیا، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ رمضان کے روزے اے مومنو تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے کے قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے رمضانی مسلمان یا رحمانی مسلمان، تو رمضانی مسلمان کے اندر تقوی نہیں پیدا ہوتا، یہ بنیادی چیز ہے جسے میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب یہ جو ایک نام دیا جاتا ہے رمضانی مسلمان یا ربانی رحمانی مسلمان، یہ نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں ربانی یا رحمانی جو ہے مسلمان کہا جاتا ہے۔ دراصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، بلکہ انسان پر جیسے عبادت فرض ہوتی ہے، مکلف ہوتا ہے، اسے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر وہ شخص کھڑے ہو کر عبادت کر سکتا ہے تو کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے، کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکتا ہے تو بیٹھ کر عبادت کرنی ہے، بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا تو لیٹ کر عبادت کرنی ہے، اور لیٹ کر بھی عبادت نہیں کر سکتا ہے تو اشارے کنائے سے عبادت کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان بھی ہمارا پروردگار ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں ہم پر رمضان میں بھی فرض کی ہیں، غیر رمضان میں بھی فرض کی ہیں۔ جو عبادتیں رمضان میں ہیں بعینی وہی عبادتیں غیر رمضان میں بھی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ 5 وقت نماز یہ رمضان میں بھی فرض ہے، ایسے ہی جیسے غیر رمضان میں فرض ہے۔ 5 وقت نمازیں اللہ کی عبادت رمضان میں بھی فرض ہے، غیر رمضان میں فرض ہے۔ صلاۃ التراویح جو ہم پڑھتے ہیں وہ دراصل تہجد ہی کا دوسرا نام ہے، قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ تہجد غیر رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں۔ تہجد غیر رمضان میں رات کے آخری 1/3 حصے میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان، زیادہ سے زیادہ لوگ تہجد کی نماز ادا کر سکیں، اسے پری پون کیا گیا تاکہ وہ عشاء کے بعد تہجد جسے تراویح کا نام دیا جا رہا ہے، قیام اللیل کا نام دیا جا رہا ہے، اس کا ثواب وہ حاصل کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صحابہ کرام کو پہلے 3 دن، پہلے 3 رات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی،
صحابہ کرام کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو کچھ لوگ جو ہے اضافہ ہوئے، دوسرے دن پڑھائے تو کچھ اور اضافہ ہوئے، تیسرے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تاخیر سے آئے اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ چیز اللہ کو اتنی پسند نہ آ جائے اور تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم یہ ادا نہیں کر سکو گے، چونکہ 5 وقتہ نمازیں ادا کرنا ہی کافی مشکل ہے، تو صلاۃ التراویح اگر فرض ہوتی یا ہو جاتی رمضان اور غیر رمضان میں بھی تو بڑا مشکل ہوتا۔ 1 مہینہ ہی صلاۃ التراویح کا حال آپ دیکھیں گے۔ پہلے رمضان کو الحمدللہ پوری مساجد، بلکہ مساجد کے باہر کے برآمدے اور پارکنگ کا علاقہ بھی صلاۃ التراویح پڑھنے والوں سے فل ہو گیا۔ دوسرے دن تھوڑا سا دائرہ سمٹ گیا، پارکنگ کی جگہ خالی ہو گئی، تیسرے دن برآمدہ خالی ہو گیا، چوتھے دن آخری کی صفحے بھی خالی ہو گئی۔ تو اگر یہ فرض کر دی جاتی تو کتنا مشکل ہوتا۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا سال کے 12 مہینے بڑا مشکل ہے، رمضان میں لوگ 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو رمضانی مسلمان اور ربانی مسلمان کا جو نام، جو اصطلاح دی گئی ہے، وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے، اور جو ہی رمضان رخصت ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو جو تقوی کی جو کیفیت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کا جب ہم لفظی معنی دیکھتے ہیں تو وقا، یقی، وقایتن کے معنی تو بچنا، پرہیز کرنا، پریونشن لینا، پریکاشن لینا، یہ تقوی کا لفظی معنی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، وہ عرب تھے، ان کو تقوی کا لغوی لٹرلی معنی معلوم تھا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال کے ذریعے انہیں سمجھایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر، کیا تم کبھی کانٹے دار راستے پر سے گزرے ہو جس کے آس پاس کانٹے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، بارہا میرا اتفاق ہوا، میں ایسے راستوں پر سے گزرا جس کے آس پاس کانٹے دار جھاڑیاں ہو، گندگی ہو۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اس راستے سے کیسے گزرے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا، بچتا بچاتا اس راستے سے نکل گیا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فذاک التقوی، اسی کا نام ہے تقوی۔ جس طرح آپ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے اس کانٹے دار راستے سے گزر گئے کہ آپ کے کپڑے میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی جھاڑی نہ لگ جائے، کوئی گندگی نہ لگ جائے، ایسے ہی پوری زندگی گزار دینا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ پوری زندگی، انسان پوری زندگی اس انداز سے گناہوں سے بچتے ہوئے، حرام چیزوں سے بچتے ہوئے، حلال کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا کو ایسا گزار دے کہ اس کے دامن میں کوئی کانٹا، برائی کا کوئی کانٹا نہ لگے۔ جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی لے کر جاتے ہیں، آپ نئی گاڑی شو روم سے لیں اور آپ کا گھر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور ہو، تو آپ کس طرح اسے بچتے بچاتے، جو گڑھے ہیں گڑھے میں نہ جائیں، آپ کو جو ہے کہیں کیچڑ نہ لگے، گندگی نہ لگے، کس طرح اپنی گاڑی کو بچاتے ہوئے کہیں کراس نہ لگ جائے کہ جو ہے بازو والی گاڑی سے، تو کتنے سیف موڈ میں سیفٹی کے ساتھ آپ گاڑی چلاتے ہوئے گھر لے جاتے ہیں، ایسے ہی آپ کی پوری زندگی گزرنی چاہیے۔ تو یہ ہے ربانی مسلمان کا رزلٹ، لعلکم تتقون، کہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے معلوم کہ ہم ربانی ہیں، رحمانی ہیں؟ تو اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ انسان خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ رمضانی مسلمان ہے، ربانی مسلمان۔ کیسے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، یا دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امتحان کی جگہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے، ٹیسٹ کرے، امتحان لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل والا ہے۔ تو ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ آپ اگر 10th اسٹینڈرڈ کا ایگزام دے رہے ہیں، SSC یا CBSE کا ایگزام دے رہے ہیں، اگر آپ نے خوب محنت کی، سال بھر محنت کی، آپ نے پورے سال محنت کی آپ نے،
اور ایگزام بڑے اچھے موڈ میں لکھا، بڑے اچھے موڈ میں، اچھے مارکس سے پاس بھی ہو گئے آپ، تو آپ جب کالج میں جائیں گے، کالج کوئی بھی فیکلٹی میں آپ جائیں گے، تو آپ کو 11th کا جو سبجیکٹ ہے آسان نظر آنا چاہیے، اس کو پڑھنے میں آپ کو انٹرسٹ آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے آپ کو. لیکن اگر آپ نے 10th میں بہت ہائی مارکس لے لیے، ہائی مارکس لے لیا آپ نے، اور پھر 11th میں اگر آپ کے مارکس 11th میں اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، سبجیکٹ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، انٹرسٹ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے 10th کے ایگزام میں پوری سال محنت نہیں کی، صرف آخری 1 مہینے میں آپ نے محنت کی، مگنگ کر لیا، یاد کر لیا، سمجھا نہیں، کانسیپٹ آپ نے سمجھا نہیں، یاد کر لیا، یاد کر کے آپ گئے اور آپ نے لکھ دیا، بہت اچھے مارکس آ گئے، کیونکہ آپ کو کانسیپٹ نہیں معلوم تھا، گرامر جو آپ نے پریکٹیکل نہیں کیا، بس یاد کر لیا، میگنگ 1 مہینہ رات دن جاگ کر. ایک طریقہ یہ تھا کہ جس سے آپ کے اچھے مارکس آئے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چیٹ کیا، دھوکہ دے کر آپ نے نقل کر کے آپ نے ایس ایس سی کے ایگزام میں 9/10 لے آیا، یا سی بی ایس سی میں 9/10 لے آئے، تو آپ جب 11th کے سبجیکٹ میں جائیں گے تو آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی، پریشانی ہوگی. نہیں، پری رمضان اور پوسٹ رمضان کی جو حالت ہے اس کا آپ جائزہ لیجئے. پری رمضان آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے، کچھ کوتاہی ہو جاتی تھی، کبھی تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی تھی، 1-2 رکعت چھوٹ جاتی تھی. پوسٹ رمضان میں آپ کے پری رمضان سے تھوڑا سا یا اچھا ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ میں پہلے 2 نمازیں پہنچ پاتے تھے، ماشاءاللہ 4 نمازیں پہنچ جا رہے ہیں. آپ پری رمضان میں داڑھی نہیں رکھتے تھے، پوسٹ رمضان میں داڑھی رکھنا شروع کر دیا. پری رمضان آپ جو ہے بزنس میں جھوٹ بہت زیادہ بولتے تھے، پوسٹ رمضان میں آپ نے جھوٹ بولنا ترک کر دیا. پری رمضان آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، پوسٹ رمضان میں آپ نے اطاعت کرنا شروع کر دیا، تو آپ ربانی مسلمان ہیں، رحمانی مسلمان ہیں. اعمال کی قبولیت، اعمال قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے، وہ انسان خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، خود فیصلہ لے سکتا ہے. زندگی میں فرق آنا چاہیے، نمایاں فرق، واضح فرق آنا چاہیے. اگر واضح فرق نہیں آیا تو لعلکم تتقون کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے اندر تقوی نہیں پیدا ہوا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چیٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور 1 مہینہ عبادت کر کے آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا آپ اپنے 11 مہینے جو ہے بریک لے لیا، لانگ بریک. اور ظاہر سی بات ہے، ایک پلانٹ ہے، ایک پودا ہے، اس پودے میں آپ ڈیلی پانی ڈالتے ہیں تو پودا جو ہے بڑا ہوتا ہے، اس میں پھل آتے ہیں، وہ جو ہرا بھرا رہتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسے 1-2 دن چھوڑ دیا تو تھوڑا سا وہ سوکھنے لگے گا. اگر آپ نے اسے کنٹینیو چھوڑ دیا تو پودا سوکھ جائے گا. تو گویا کہ آپ نے اس پودے کی، اس پلانٹ کی کا خیال نہیں کیا، اسے گرو کرنے کے لیے آپ نے اسے پانی نہیں دیا. بے نہیں، آپ کے اندر جو تقوی پیدا ہوا لعلکم تتقون کی وجہ سے، رحمانی یا ربانی مسلمان ہونے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوا، وہ تقوی کو آپ نے آبیاری نہیں کی، اسے پانی نہیں ڈالا، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، رمضان میں جو عبادتیں آپ نے کی تھی بڑے تیزی کے ساتھ، بڑے جستجو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ. اور یہ چیز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ایسا ماحول، ایسا انوائرمنٹ پیدا کر دیتا ہے کہ جو لوگ عبادت میں کمی کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. عبادت میں کمی، عبادت نہیں کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے یعنی پوری زندگی آپ کو عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن انسان جو ہے گناہوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہے. خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر بنو آدم سے غلطی ہوتی ہے، اور بہترین غلطی والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، کچھ دن مخصوص بنائے، کچھ مہینے مخصوص بنائے، کچھ راتیں مخصوص بنائی،
تاکہ آپ کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے اس کوتاہی کو آپ دور کر لیں. 5 وقتہ نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. پھر 5 وقتہ نمازوں میں جو کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن رکھا ہے، تاکہ اس جمعہ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے صبح سویرے ہی تیار ہو جائیں. اور اس کے آداب بتائے گئے کہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرے، گھر والوں کو غسل کرائے، وبکر وابتکر، صبح سویرے آئے اور جلد از جلد مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے بتایا گیا گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی. تو آپ نے 5 وقتہ نمازوں میں جو کوتاہی کی ہے اس کوتاہی کا کمپنسیشن کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن جو ہے جمعہ کا دن جو مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا. اور یہ جمعہ کا دن ایسا ہے جو سب سے افضل ترین دن ہے، یہاں تک کہ عیدین سے بھی افضل ہے. عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو رمضان کی عید ہوتی ہے اور جو بقرہ عید ہوتی ہے، دونوں عید سے افضل ہے جمعہ کی نماز. تو ہفتے کے دن کی جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کی گئی تاکہ جو ہے آپ کے ہفتے میں جو کوتاہی ہو رہی اس کا ازالہ، اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکے جمعہ کے دن سے. پھر اس کے بعد سال کے 1 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ آپ رمضانی نہیں بلکہ ربانی مسلمان بن کے سال کے 11 مہینے کے لیے تیاری کریں. کیسے تیاری کی جاتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں ہیں. حلال چیز، کھانا پینا حلال ہے، آپ ابھی نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن شوال کے مہینے میں 5 بجے، 5:30، پونے 6 بجے کھانا کھا سکتے نہیں کھا سکتے، چائے پی سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں، چیزیں جائز ہے نہیں جائز ہے. لیکن اس وقت آج رمضان کا 4تھا روزہ ہے، اس وقت آپ کے لیے وہ چیز حرام ہے. حلال چیز حرام ہے. جب آپ حلال چیز سے رمضان کے مہینے میں بچ سکتے ہیں تو غیر رمضان میں حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے ہیں؟ آپ کو حلال سے بچنے کی تربیت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حرام سے بچانا چاہتا ہے. رمضان کے مہینے میں آپ حلال چیز سے بچو، غیر رمضان میں آپ حلال تو آپ کے لیے حلال ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے. آپ کو یہ تربیت دی جاتی ہے. اگر یہ تربیت آپ کو نہیں ملی تو گویا کہ آپ رمضانی مسلمان ہیں، یعنی اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جیسے رمضان ختم ہوا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی. یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ، ہمارے بہت سارے بھائی جو الحمدللہ سال کے 12 مہینے عبادت کرتے، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا خیال، ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور حقیقت میں بڑھ جاتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر بعض مسلمان زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوتی؟ آپ اگر صاحب نصاب ہیں، سونے اور چاندی کے نصاب کے مالک ہیں، سامان تجارت میں آپ جو ہے نصاب کے مالک ہیں، اور جو ہے جانوروں میں آپ نصاب کے مالک ہیں، اس کی الگ تفصیل ہے. تو وہ نصاب جو سیونگ ہے آپ کا، ایک جو ہے قمری سال، ہجری سال گزر جانے کے بعد آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب وہ ہجری سال، وہ مہینہ ہو سکتا ہے شوال کا مہینہ ہو سکتا ہے ذوالقعدہ کا مہینہ ہو سکتا ہے ربیع الاول ربیع الاخر کا مہینہ ہو، لیکن ہم رمضانی مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اسے تاخیر کرتے ہیں، پوسٹ پون کرتے کرتے رمضان کے مہینے میں لے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا. اور اگر آپ کی اچھی نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے حسن ظن کے مطابق ہوتا ہوں. جیسا آپ اللہ سے تصور کرتے کہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا، اللہ ویسا ہی کرتا ہے. لیکن اگر آپ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالنے کو واجب سمجھتے ہو اور سمجھتے ہیں کہ اس کا زیادہ ثواب ملے گا، غیر رمضان میں ایک شخص کو زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت تھی زکوٰۃ کی، پیسوں کا محتاج تھا، آپ نے اسے تاخیر کیا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. اور بعض نادان قسم کے مسلمان رمضان کے آخری عشرے تک زکوٰۃ کو مؤخر کرتے جاتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ ثواب ملے گا، اور
زکوٰۃ کو مؤخر کر دیتے ہیں، صدقات کو مؤخر کر دیتے ہیں اور آخری عشرے میں نکالتے ہیں تاکہ زیادہ ثواب ملے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے کسی بھی معنی میں۔ انسان کو جب ضرورت ہے، آپ جو ہے زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس وقت نکالیے جب اس کی تقسیم کی ضرورت آپ کو ہو، اس کو اچھے انداز سے تقسیم کر سکے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آخری عشرے میں زکوٰۃ جب نکالی جاتی ہے تو زکوٰۃ کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے، اسے بانٹنے کا معاملہ آتا ہے، تو جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی عبادت سے غافل ہو کر ان کی پوری توجہ ان کی زکوٰۃ کے وصولیابی میں لگ جاتی ہے، اور جو ہے شب قدر سے غافل ہو جاتے ہیں، اعتکاف سے غافل ہو جاتے ہیں، آخری عشرے کی جو عبادتیں ہیں، اہم عبادتیں جو ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رمضانی مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے پریشانی امت مسلمہ کو درپیش ہے۔ زکوٰۃ آپ غیر رمضان میں نکالیں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ آپ پر واجب ہے، آپ کو ادا کرنی ہے۔ رمضان میں بھی نکالیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے آپ کے ثواب میں کچھ اضافہ ہو، لیکن اس بات کا بھی خوف ہے، اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں آپ کے اس عمل کی وجہ سے کسی دوسرے کی عبادت کا نقصان نہ ہو اور اس نقصان کی بھرپائی آپ نہ کر سکیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی نیت اچھی ہو لیکن آپ کو زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے دیکھا ہمارے بعض احباب رمضان کے مہینے میں رمضان کٹ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تب نکالیں۔ یہ بھی ایک طریقے رمضانی مسلمان ہے۔ یہ تصور ہمارا اس طرف لے جاتا ہے گویا کہ ہماری عبادتوں کا ثواب صرف رمضان میں ملتا ہے۔ یہ تصور، یہ فکر، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروردگار ہے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، فجر کی نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ زکوٰۃ کا نصاب رمضان میں بھی وہی ہے، غیر رمضان میں وہی ہے۔ ہر رمضان کی برکتوں کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں مزید جو ہے ثواب دے۔ لیکن اسے خاص کر لینا اور صرف رمضان کے مہینے میں غریبوں کی مدد کرنا، رمضان کے مہینے میں مسکینوں کی مدد کرنا، رمضان کے مہینے میں صدقہ نکالنا، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے مہینے میں ہی نماز پڑھنا، یہ رمضانی مسلمانوں کا شیوا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان میں ہمیں 10% 15% عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے ہے، لیکن بالکل رمضان میں 100% کریں اور غیر رمضان میں آپ 0 ہو جائیں، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ یہ اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو رمضان میں تھی غیر رمضان میں تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا صحابہ کرام کو خطاب کرتے اور کہتے کہ سنو، ایک مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں جو ہے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو ہے پکارتا ہے کہ خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے، جو ممسک ہے، جو خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت کو ختم کر دے، اسے نقصان پہنچا دے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشجیع دیتے تھے، انکریج کرتے تھے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں دیگر مہینوں سے زیادہ جو ہے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر ہم جو ہے اسے ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، مدینہ میں بھی نازل ہوا، مکہ میں بھی نازل ہوا، تبوک میں نازل ہوا، بدر میں بھی نازل ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر اس سال سے پہلے جتنا قرآن کا پارٹ جتنا حصہ نازل ہوا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مراجعہ کیا کرتے تھے، ریویژن، اعادہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں تلاوت نہیں کرتے تھے،
غیر رمضان میں بھی کرتے تھے، رمضان میں اس کا مراجعہ ہوتا تھا، ریویژن ہوتا تھا۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ رمضان کے پہلے رات سے ہم قرآن مجید کو اپنے طاق سے نکالتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں، پوچھتے ہیں دھول وغیرہ لگی ہوئی، اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ وہ جو قرآن ہمارے طاق پر رکھ دیا جاتا ہے، اب اسے کے لیے اگلے سال کا انتظار ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے رمضانی اور ربانی اور رحمانی مسلمان کا فرق نظر آتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں برتتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان المبارک کے مہینے کا رب مان لیا ہے، بقیہ جو ہے مہینوں کا پروردگار ہم نہیں مانتے۔ اس سے ایک قباحت یہ لازم آتی ہے، گویا کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوئے رمضان کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوئے رمضان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ چیز ڈیولپ ہوتی گئی، بڑھتی گئی تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ رمضان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصاً دھیان دینا چاہیے کہ ہماری عبادتیں رمضان میں زیادہ تو ہوں، غیر رمضان میں بالکل نل نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائیں۔ اور رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو اس لیے بند کر دیا ہے تاکہ انسان سال کے 11 مہینے جو برائیاں کر رہا ہے، جو اللہ کی عبادت سے کبھی کبھار غفلت کر لے رہا ہے یا اس میں سستی کر رہا ہے، کاہلی کر رہا ہے، تو اس مہینے میں اس کے اندر جو ہے چستی آ جائے، نشاط آ جائے، ایکٹیو ہو جائے، اور وہ اگلے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے والا بن جائے۔ اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو ہمیں رمضان المبارک کے تعلق سے کہنا ہوگا کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، رحمانی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ دکھانے کا جو معاملہ ہوتا ہے صرف رمضان میں نہیں ہوتا ہے، غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے۔ جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، یہ ساری دعائیں عمومی ہوتی، ان جنرل ہوتی ہیں، اس معنی میں نہیں ہوتی کہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہماری حفاظت فرما، رمضان کے مہینے میں اور عافیت دے، رمضان کے مہینے میں ہمیں رزق دے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں کرتے ہیں، جو نظر و نیاز کرتے ہیں، جو مالی عبادت کرتے ہیں، جو بدنی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادتیں جب جنرل کرتے ہیں تو رمضان کے ساتھ اسے خاص کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور ہم پھر کیوں رمضان کے تعلق سے اتنے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار ہو جاتے ہیں، اور رمضان ختم ہوتے ہی ہماری عبادت جو غائب ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، رمضان میں رمضان کے ساتھ دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، اے اللہ ہم رمضان کے 1 مہینے عبادت کرنے کے بعد سال کے 11 مہینے ہم چھٹی لے لیں گے۔ بھلا بتلائیے، دنیا کی کوئی بھی کمپنی، دنیا کا کوئی بھی آرگنائزیشن، دنیا کا کوئی بھی کام کیا صرف 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے؟ 11 مہینے چھٹی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی کمپنی میں جائیں، کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں، انہیں کہیں میں آپ کے پاس صرف 1 مہینہ کام کروں گا اور 11 مہینہ مجھے چھٹی چاہیے، ناممکن ہے۔ کیا کوئی آپ کو رکھے گا کمپنی میں؟ کسی اسکول میں آپ جائیے، اس اسکول میں ایڈمیشن لیجئے اور کہیے کہ میں سال میں 1 ہی مہینہ آپ کے پاس آؤں گا، 1 ہی مہینہ پڑھوں گا، 1 ہی ایگزام دوں گا، یا میں سال میں 1 ہی مہینے کی فیس دوں گا، 11 مہینے کی فیس نہیں دوں گا۔ کیا دنیا کے نظام چل سکتا ہے؟ کیا کائنات چل سکتی ہے؟ کیا چاند ستارہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سال میں 1 ہی مہینہ جو ہے نکلوں گا؟ سورج کہہ سکتا ہے میں سال میں 1 ہی مہینہ نکلوں گا؟ دنیا کا کوئی بھی نظام، جس نظام کے تحت آج ہم رمضان المسلمان چلنا چاہتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا ہے۔ آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کا 1 مہینے کے لیے بیٹھا ہوں گا، میں آپ کی 1 مہینے بڑی خدمت کروں گا باپ سے، 1 مہینہ آپ کے لیے میں آپ کا سر دباؤں گا، پیر دباؤں گا، آپ کی بات مانوں گا، اسکول جاؤں گا، آپ کی اطاعت کروں گا، لیکن سال کے 11 مہینے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔
اسکول نہیں جاؤں گا، آپ کا ہاتھ پیر نہیں دباؤں گا، آپ کی باتیں نہیں سنوں گا. ایسا کرنے سے کیا حقیقی معنوں میں آپ اپنے والد کے حقیقی فرمانبردار مانے جائیں گے؟ کیا آپ 1 مہینہ کام کرنے کے بعد کسی کمپنی کے امپلائی کہلائے جا سکتے ہیں کہ میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں؟ نہیں. بعینی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مومنوں کی صفات بیان کی ہے وہاں پر ہمیشگی کا لفظ استعمال ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش. خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو لگاتار ہو، جس کا کنٹینویشن ہو، برابر ہوتا رہے، تسلسل ہو، اگرچہ کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. آپ یہ کہیں کہ میں سال کے 11 مہینے کھانا نہیں کھاؤں گا، 1 مہینے خوب کھانا کھا لیتا ہوں اور 11 مہینے میری زندگی چلتی رہے گی، نہیں ہوگا. تو دنیا کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی طریقہ جو ہے رمضانی مسلمان کے میتھڈ سے نہیں چل سکتا ہے. اور میں یہ بات بتا دوں کہ کبھی کبھار ہمارے اندر عبادت کا غرور پیدا ہوتا ہے. وہ لوگ جو ربانی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے اندر عبادت کا غرور پیدا ہوتا ہے، اور جب آپ پہلے رمضان میں مغرب کی نماز میں جاتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازی ہیں جاتے ہیں، انہیں مسجد کے پنکھے کے نیچے جگہ نہیں ملتی ہے، اے سی کے پاس جگہ نہیں ملتی ہے، تو انہیں ایک تکلیف ہوتی ہے، ارے آگے مسلمان، رمضانی مسلمان. یہ حقارت اور وہ تکبر جو ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور حقارت جو اس مسلمان کے تعلق سے پیدا ہو رہا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. رمضانی مسلمان اور ربانی مسلمان کا معاملہ، اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہوگا، لیکن ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، جو حقارت بھری نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں ہماری مخصوص جگہ نہیں مل رہی ہے، جو ہے چپل رکھنے والی جگہ پر ہمیں نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی. چونکہ یہ رمضانی مسلمان زیادہ آ گئے، اب جو ہے ربانی جو مسلمان تھے وہ پیچھے ہو گئے، ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے. حقارت جو پیدا ہو رہی ہے یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، اور یہ گویا کہ آپ اس بندے کو جو کم از کم 1 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوشش کر رہا ہے، اب اللہ کا معاملہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے اس مومن کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ جو کم از کم رمضان کے 1 مہینے عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمدردانہ جو ہونا چاہیے، اس کے ساتھ حقارت بھری نگاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مشفقانہ نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ یہ بندہ جو رمضان میں صرف تیری عبادت کرتا ہے، اے اللہ تو اسے غیر رمضان میں بھی ایسی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس سے خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرنا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رمضانی مسلمان کے ساتھ ساتھ ربانی مسلمان بنا دے. یہ رمضانی اور ربانی مسلمان کے جو چند فروق تھے، جو اسپیشلٹی تھی، امتیازات، فیچر کہتے ہیں، اسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ربانی یا رحمانی مسلمان بنا دے، سارے مسلمانوں کو ربانی یا رحمانی مسلمان بنا دے، اور وہ مسلمان جو اپنے آپ کو ربانی کہتے ہیں ان کے اندر عبادت کا غرور، عبادت کا جو تکبر ہوتا ہے اور جو حقارت ہوتی ہے رمضانی مسلمان کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کر دے. ربانی مسلمان اور رحمانی مسلمان میں ایک اہم فرق یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی رمضان کے مہینے میں، جو ربانی مسلمان ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں. جیسے لوگ جو ہے ٹی وی دیکھنا بند کر دیتے ہیں، ڈش نکال دیتے ہیں، کیبل نکال دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ وائی فائی ریچارج بند کر دیتے ہیں، حالانکہ دوسرے مہینوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس مہینے میں جو اللہ کی عبادت میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وائی فائی کی ریچارج چالو ہو گیا، ڈش لگا لیا، کیبل ٹی وی چالو ہو گئی. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے. ہمیں جو حرام چیزیں ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، اسے رمضان میں بھی بچنا ہے، رمضان کے علاوہ بھی بچنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور
والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ شرابہ. جو شخص جھوٹ سے باز نہ آ سکتا ہو، جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ آ سکتا ہو، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش. بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا. میں رمضانی اور ربانی مسلمان کے تعلق سے کچھ اشعار کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. ایک شاعر کہتا ہے پھر دین کے مجاہد و غازی چلے گئے، پھر دین کے مجاہد و غازی چلے گئے، سجدے تلاوت سب ہو گئے رخصت، جاتے ہی ماہ رمضان نمازی چلے گئے، ختم قرآن کر کے قاری چلے گئے، آئے تھے ایک ماہ کو بخشش کے واسطے، پھر بیں کدے میں اپنے شرابی چلے گئے، شیطان کو ملی ہے رہائی جو قید سے، ملی لعین سے یہ نمازی چلے گئے. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری مساجد رمضان کے بعد خالی ہو جائے، ہماری عبادتیں رمضان کے ساتھ مخصوص ہو جائیں، اور رمضان کے بعد ہماری مساجد اور ہماری عبادتیں، ہمارے صدقات و زکوٰۃ اور ہماری مسلمانی، ہمارا اسلام رمضان تک ہی باقی رہے. رمضان کے بعد جو ہے ہم ان چیزوں سے جو ہے غافل ہو جائیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ربانی مسلمان بنا، رحمانی مسلمان بنا. رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے بعد بھی ان عبادتوں پر باقی اور دوام عطا فرما. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.